بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کے پتے بائے نمرہ احمد، ایپیسوڈ 4 شروع کرنے سے پہلے پلیز جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ تک ہر قسط بر وقت پہنچ سکے۔ اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے، یہ خیال بھرپور دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا۔ وہ بہت تھکی ہوئی پاسپورٹ آفس سے نکلی تھی۔ اسلام آباد سے پنڈی کا اتنا لمبا اور رش بھری سڑک پہ تکا دینے والا سفر کر کے وہ آج پاسپورٹ آفس اپنا پاسپورٹ اٹھانے آئی تھی، مگر یہاں علم ہوا کہ 14 جنوری کو ہی پاسپورٹ مل پائے گا اور ابھی 14 جنوری میں ہفتہ رہتا تھا۔ واپسی پہ بھی اتنا رش تھا، ہائی وے گاڑیوں سے بھری پڑی تھی اور گاڑیوں کا یہ سیلاب بہت سست روی سے بہہ رہا تھا۔ سگنل پہ اس نے گاڑی روکی اور شیشے کھول دیے اور اس کا ذہن ابھی تک پاسپورٹ میں الجھا تھا۔ اگر 14 جنوری کو پاسپورٹ ملے تو بھی ویزا لگتے لگتے بہت دیر ہو جائے گی۔ ابھی ٹکٹس نہیں آئے تھے، مگر کچھ اندازہ تو تھا کہ فروری کے آغاز یا جنوری کے اختتام تک اسے ترکی جانا ہے، یعنی کم و بیش 15 دن اس کے ویزے کو ملتے، اور ترکی کا ویزا تو کبھی 15 دن میں نہیں لگ پاتا۔ پھر وہ انہی سوچوں میں الجھی تھی، یکا کوئی اس کی کھلی کھڑکی پر جھکا۔ سونے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ وہ بری طرح چونکی اور سر اٹھا کر دیکھا۔ وہی تھا، ڈولی، چمچم کرتے ہرے لباس میں ملبوس، وگ والے بالوں کا جوڑا اور شوخ میک اپ۔ ناگواری کی ایک لہر اس کے چہرے پہ سمٹ آئی۔ اسے بھول گیا کہ کبھی ڈولی نے اس پہ کوئی احسان کیا تھا۔ ہٹو سامنے سے، وہ جھڑک کر بولی تھی۔ وہ کھلی کھڑکی میں کچھ یوں ہاتھ رکھے کھڑا تھا کہ وہ شیشہ اونچا کر نہیں سکتی تھی۔ لو باجی، میں تو سلام دعا کرنے آئی تھی اور آپ تو غصہ ہی ہو رہی ہیں۔ اس روز والے سخت تاثرات ڈولی کے چہرے پر نہیں تھے، بلکہ اس کے میک اپ سے اٹے چہرے پہ سادگی اور معصومیت تھی، کراہت بھری سادگی اور معصومیت۔ ہٹو سامنے سے ورنہ میں پولیس کو بلا لوں گی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا اور بے بسی بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کچھ بعید نہیں تھا کہ وہ کوئی غلط حرکت کر ڈالے۔ ہائے باجی، آپ ڈولی سے ایسے بات کرتی ہو اور آپ کی تعریفیں کر کے ڈولی میرا سر کھا گئی ہے۔ اس نے آواز پہ گردن گھما کر دیکھا تو فرنٹ سیٹ کی کھلی کھڑکی پہ ایک اور خوبصورت خواجہ سرا ہاتھ کھڑا تھا۔ ڈولی کی سیاہ رنگت کی نسبت اس کا رنگ ذرا صاف تھا چہرے پہ، البتہ اس نے بھی سوکھے آٹے کی طرح فیس پاؤڈر تھوپ رکھا تھا، مگر شوخ سرخ رنگ کی شلوار قمیض کے آستینوں سے جھلکتے بازو، یہ شاید وہ کچھ لگانا بھول گیا تھا۔ وہ دونوں ہاتھ کھڑکی کی چوکھٹ میں دیے جھکا کھڑا تھا۔ یہ کون ہو تم؟ ہٹو میری گاڑی سے۔ اسے ٹھنڈے پسینے آنے لگے تھے اور وہ تنہا بھی تھی اور ٹریفک بلاک سامنے کوئی ٹریفک پولیس بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ جی میری بہن ہے پنکی، بڑا شوق تھا اسے آپ سے ملنے کا۔ گیٹ لاسٹ۔ اس نے بازو بڑھا کر فرنٹ ڈور کے شیشہ اوپر اونچا کرنا چاہا، مگر پنکی نے اپنے ہاتھ اندر کر دیے۔ ایک دم سے اس کی کلائی سامنے آئی تھی۔ حیا نے دیکھا پنکی کی کلائی، یہ ایک گلابی سرخ 1 انچ کا کانٹا بنا ہوا تھا، جیسے جلا ہوا ہو یا شاید برتھ مارک تھا۔ ہٹو، آئی سے گیٹ لاسٹ۔ وہ عالم تیش میں فرنٹ ڈور کا شیشہ اوپر کرنے لگی، مگر پنکی نے اس پہ ہاتھ رکھ دیے تھے۔ شیشہ اوپر نہیں ہو پا رہا تھا۔ باجی تسی کتنے سونے، اور ایسے تو نہ کرو پنکی نال، اس کا ہاتھ زخمی ہو جائے گا، ڈولی نے پیچھے سے کہتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر اس کے کندھے پر رکھا تو وہ تیورا کر گھومی اور زور سے ڈولی کو دھکا دے دیا، اور اس حملے کے لیے تیار نہ تھا۔ لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹا۔ اسے چند سیکنڈ مل گئے۔ اس نے
جلدی جلدی اپنی طرف کا شیشہ چڑھا دیا۔ اب تم بھی ہٹو ادھر سے ورنہ میں لوگوں کو اکٹھا کر لوں گی، اور بازو بڑھا کر پنکی کی طرف والا شیشہ بند کرنے لگی، مگر وہ اڑ ہی گیا تھا۔ باجی جی میں تو ڈولی کے دل کی بات بتانے آئی تھی، اور تسی اس طرح کر رہے ہو۔ یہ جو ڈولی ہے نا، یہ بڑا پیار کرتی ہے آپ کو بڑا چاہتی ہے۔ جی آپ کو، پنکی مصنوعی انداز میں بن کر بول رہا تھا۔ پیچھے ڈولی بند شیشہ بجانے لگا تھا۔ شٹ اپ اینڈ گیٹ لاسٹ۔ وہ پوری قوت سے شیشہ اوپر چڑھانے لگی۔ پنکی کی انگلیاں جو شیشے کے کنارے سے ٹکی تھیں ساتھ ساتھ اوپر اٹھنے لگی۔ باجی جی گل تو سنو۔ ڈولی گھوم کر پنکی کے ساتھ آ کھڑا ہوا تھا۔ اسی اثنا میں اشارہ کھل گیا، گاڑیاں آگے بڑھنے لگیں۔ حیا کی گاڑی رکی کھڑی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کے ہارن بجنے لگے، مگر دور کھڑا پولیس مین خاموشی سے تماشا دیکھتا رہا، مدد کے لیے آگے نہ بڑھا۔ ڈولی نے پنکی کے کاندھے پر ہاتھ مار کر چلنے کا اشارہ کیا۔ پنکی نے لمحے بھر کو گردن موڑ کر ڈولی کو دیکھا تو اس کی گرفت شیشے پہ ذرا ڈھیلی ہوئی۔ حیا نے عالم تیش میں فوراً شیشہ اوپر چڑھایا۔ پنکی نے چونک کر دیکھا، پھر انگلیاں کھینچنا چاہیں، مگر وہ منتقم مزاجی سے شیشہ اوپر کس رہی تھی۔ پنکی کی انگلیاں پھنس کر رہ گئی تھیں، اور چھڈو باجی، پنکی جھنجھلا کر ہاتھ پیچھے کھینچ رہا تھا، مگر انگلیاں نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ڈولی نے غصے سے شیشہ بجایا، مگر حیا تنفر سے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے بازو لمبا کیے شیشہ آخری حد تک لے گئی تھی۔ عقب میں گاڑیوں کی قطاریں ہارن دے رہی تھیں۔ کچھ گاڑیاں ساتھ سے نکلنے لگی تھیں۔ دفعتاً پنکی کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں سے خون کی بوندیں ٹپک کر شیشے پر لڑک پڑی تو اسے جیسے ہوش آیا۔ ایک جھٹکے سے اس نے لیور نیچے کیا اور شیشہ 1 انچ نیچے گرا۔ پنکی نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے ہاتھ باہر کھینچے، اور گاڑی آگے بھگانے سے قبل اس نے بہت غور سے پنکی کے ہاتھوں کو دیکھا تھا۔ دائیں ہاتھ، جس کی کلائی پر کانٹے کا جلا ہوا نشان تھا، کی شہادت کی انگلی سے خون نکلا تھا، اور باقی دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے اوپر پوروں کی قدرتی لکیر پہ موٹی سی بھوری لکیر بن گئی تھی۔ یقیناً اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے، مگر اسے پرواہ نہ تھی۔ وہ زن سے گاڑی آگے لے گئی، پھر اس نے بیک ویو مرر میں دیکھا۔ وہ دونوں خواجہ سرا بار بار مڑ کے اسے غصے سے دیکھتے سڑک پار کر رہے تھے۔ ڈولی نے پنکی کا زخمی ہاتھ پکڑا ہوا تھا اور غصے سے پلٹ کر حیا کو دور جاتی گاڑی کو دیکھتے ہوئے کچھ کہہ رہا تھا۔ اس نے سر جھکا کر ایکسیلیٹر پہ زور دیا۔ کم از کم اتنی امید اسے ضرور تھی کہ اب ڈولی اس کا پیچھا کرنے کی ہمت نہیں کرے گا۔ حیا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوئی، لاؤنج میں بیٹھے سلمان صاحب تیزی سے اس کی طرف بڑھے۔ ان کے چہرے پہ غیظ و غضب چھایا تھا۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی، تبھی پیچھے کسی فون کی گھنٹی بجی۔ یہ ویڈیو تمہاری ہے؟ تم مجرے کرتی ہو؟ ہاں۔ روہیل جو صوفے پہ بیٹھا تھا ایک دم اٹھا اور بہت سی سیڈیز اس کے طرف اچھالے۔ وہاں سب موجود تھے، تایا، فرقان، داور بھائی، روہیل، سب، اور ایک طرف ارم زمین پہ بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ کہیں فون کی گھنٹی مسلسل بج رہی تھی۔ نہیں، وہ سر ہلاتے ہوئے خوف سے ان کا کچھ کہنا چاہتی تھی۔ اس کا منہ تو ہلتا تھا لیکن آواز نہیں نکل رہی تھی۔ تو سب اس کو خون لینے پہ تلے ہوئے تھے۔ دفعتاً سلمان صاحب آگے بڑھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر دے مارا۔ بے حیا، اسے تھپڑوں سے مارتے ہوئے سلمان صاحب کہہ رہے تھے، اور ان کے لب ہل رہے تھے، مگر ان سے آواز ڈولی کی نکل رہی تھی۔ وہ سلمان صاحب نہیں، ڈولی بول رہی تھی۔ ڈولی، پنکی، بے حیا، پنکی کی انگلیاں، فون کی گھنٹی۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ٹیبل لیمپ آن کیا۔ زرد سی روشنی ہر سو پھیل گئی۔ اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھوا، اور وہ ٹھیک تھی، سب ٹھیک تھا، کسی کو کچھ علم نہیں تھا۔
وہ سب ایک بھیانک خواب تھا۔ او خدایا، وہ نڈھال سی بیڈ کراؤن کے ساتھ پیچھے جا لگی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، دل ویسے ہی دھڑک رہا تھا اور پورا جسم پسینے میں بھیگا تھا۔ فون کی مخصوص ٹون اس طرح بج رہی تھی، ہاں بس وہ گھنٹی خواب نہیں تھی۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا اور چمکتی اسکرین کو دیکھا۔ پرائیویٹ نمبر کالنگز۔ چند لمحے لگے تھے اسے ایک فیصلے پہ پہنچنے میں، اور پھر اس نے فون کان سے لگا لیا۔ میجر احمد، میں آپ کے آفس آ کر رپورٹ کروانے کے لیے تیار ہوں۔ کل صبح 9 بجے میرے گھر کی بیک سائڈ پہ موجود گراؤنڈ کے انٹرس گیٹ پہ گاڑی بھیج دیں، 9 بجے شارپ۔ شور۔ اسے فاتحانہ لہجہ سنائی دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے فون بند کر دیا۔ کبھی بھی وہ کسی لڑکے سے یوں تنہا نہیں ملی تھی، مگر نہ ملنے کی صورت میں وہ ویڈیو کبھی نہ کبھی لیک ہو جاتی تو زیادہ برا ہوتا۔ اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ ایک خوفناک خواب نے اسے یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اسے لگا اب اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پلے گراؤنڈ کے گیٹ کے ساتھ توت کا تناور درخت تھا۔ وہ اس سے ٹیک لگائے منتظر کھڑی تھی، سرخ لمبی اے لائن قمیض اور نیچے چوڑی دار پاجامہ اور سٹائلش سرخ سویٹر جس کی لمبی آستین ہتھیلیوں کو ڈھانپ کر انگلیوں تک آئی ہوئی تھی، اور کندھوں پہ براؤن چھوٹی سی اسٹول نما شال۔ لمبے بال پیچھے کمر پر گر رہے تھے۔ سردی اور ٹھنڈ میں وہ مضطرب سی کھڑی، سرخ پڑتی ناک کے دونوں ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ ارم یا زارا، اس نے کسی کو نہیں بتایا تھا۔ یہ خطرہ اس کو اکیلے مول لینا تھا۔ دفعتاً اس نے بے چینی سے کلائی سے سویٹر کے آستین پیچھے ہٹائی اور گھڑی دیکھی۔ 9 بجنے میں 1 منٹ ابھی باقی تھا۔ اسی پل زن سے ایک کار اس کے سامنے رکی، سیاہ پرانی مرسڈیز، اور کسی بت کی طرح سامنے سیدھ میں دکھتا ڈرائیور۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے آگے بڑھی اور پچھلے دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ اس کے دروازہ بند کرتے ہی ڈرائیور نے گاڑی آگے بگا دی۔ تقریباً 1.5 گھنٹے بعد وہ سیف ہاؤس پہنچی۔ سفید دیواروں والا خالی کمرہ، درمیان میں لکڑی کی میز اور کرسی جس پہ اسے بٹھایا گیا۔ میز پہ فقط ایک ٹیلی فون رکھا تھا، باقی پورا کمرہ خالی تھا۔ وہ مضطرب سی گردن ادھر ادھر گھما کر دیکھنے لگی۔ 3 طرف سفید دیواریں تھیں، ان میں سے ایک دیوار میں وہ دروازہ تھا جہاں سے وہ آئی تھی، البتہ چوتھی سمت اس کے بالمقابل دیوار شیشے کی بنی تھی، اور دراصل وہ شیشے کی سکرین تھی جو زمین سے لے کر چھت تک پھیلی تھی۔ شاید وہ چھوٹا خالی کمرہ کسی بڑے کمرے کا حصہ تھا جس میں شیشے کی سکرین لگا کر پارٹیشن کر دیا گیا تھا۔ اس نے ذرا غور سے سکرین کو دیکھا۔ اس کا شیشہ مکمل طور پر دھندلا کر دیا گیا تھا، جیسے مشین پھیر کر بلائنڈ کیا جاتا ہے۔ اس دھندلے شیشے کے اس پار ایک دھندلا سا منظر تھا۔ ہر شے اتنی مبہم اور دھندلی تھی کہ وہ بامشکل ایک خاکہ بنا رہی تھی۔ یقیناً وہ شیشہ ایک کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کے لیے درمیان میں لگایا گیا تھا۔ اس کے پار کمرے کا باقی حصہ تھا۔ بس ایک دھندلا سا خاکہ سمجھ میں آیا تھا۔ شیشے کے اس پار کوئی بڑا پرتعیش سا آفس تھا، اور آفس ٹیبل کے پیچھے ریوالونگ چیئر پہ کوئی بیٹھا تھا۔ اس کا رخ حیا کی جانب ہی تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ تھا، بس ایک دھندلی سی آؤٹ لائن ہی بنتی تھی۔ خاکی یونیفارم، سر پہ کیپ، ٹیک لگا کر کرسی پر بیٹھا، میز پہ رکھی کوئی چیز انگلیوں میں گھماتا اور کسی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ یہ فیصلہ نہ کر پائی کہ اس کا رخ تو سامنے حیا کی جانب ہی تھا، شاید دیکھ بھی اسی کو رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں واضح نہ تھی۔ واضح تھی تو صرف بس ایک چیز، اس آفیسر کی گندمی چہرے کی دائیں طرف والے آدھے حصے پہ کوئی بدنما سی کالک جیسے آدھا چہرہ جھلسا گیا ہو۔ دفعتاً وہ شخص آگے جھکا اور میز سے کچھ اٹھا کر کان سے لگایا، غالباً فون کا ریسیور۔ ٹرن یکدم حیا کے سامنے میز پر رکھا فون بجنے لگا۔ وہ چونکی، فون مسلسل بجتا رہا۔ کیا وہ شخص اس سے کال کر رہا تھا؟
اس نے دھڑکتے دل سے ریسیور اٹھایا اور کان سے لگایا۔ ہیلو، السلام علیکم مس سیاح سلمان، دس از میجر احمد۔ وہی بھاری نرم گرم سا خوبصورت لہجہ۔ وعلیکم السلام۔ وہ فون ہاتھ میں پکڑ کر کان میں رکھے یک ٹک سامنے سکرین کو دیکھ رہی تھی، جس سے کہ پار آدھے جھلسے چہرے والا آفیسر فون تھامے بیٹھا تھا۔ کیا وہی میجر احمد تھا؟ میں امید کرتا ہوں کہ ہم نے آپ کو زیادہ تکلیف نہیں دی۔ جی، اس کو گھٹن محسوس ہونے لگی تھی۔ میرے سامنے موجودہ لیپ ٹاپ پہ تمام سسٹم کھلا ہوا ہے۔ مجھے ایک کلک کرنا ہے اور آپ کی ویڈیو صفحہ ہستی سے یوں مٹ جائے گی جیسے کبھی بنائی ہی نہیں گئی تھی۔ دیوار کے پار اس دھندلے منظر میں بیٹھے اس افیسر کے سامنے بھی ایک لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ تو وہی میجر احمد تھا، مگر سامنے کیوں نہیں آتا؟ وہ شہر کے ایک ایک بندے سے یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ میں شہر کے ایک بندے سے یہ ویڈیو نکلوا چکا ہوں۔ بولیے یا میں کلک کروں اور وہ رپورٹ سمجھیں وہ درج ہو گئی۔ اسے لگا وہ مسکرایا تھا۔ مگر آپ نے کہا تھا کہ مجھے رپورٹ کے لیے غلط کہا تھا، ایکسکیوز بنایا تھا۔ بعض اوقات بہانے بنانے پڑتے ہیں تب جب مزید صبر نہیں ہوتا، سمجھیں۔ فون کو جکڑا اس کا ہاتھ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ یہ شخص اتنی عجیب باتیں کیوں کر رہا تھا؟ آپ کلپ کر دیں، بمشکل وہ کہہ پائی۔ وہ شخص جھکا، شاید بٹن دبانے اور پھر واپس پیچھے ہو کر بیٹھا۔ کر دیا۔ اوہ تھینک یو میجر احمد۔ اس کا گلا رندنے لگا تھا۔ ایک بات پوچھوں؟ جی۔ کیا یہ ویڈیو جعلی تھی؟ نہیں تھی تو اصلی۔ تو آپ اتنا ڈر کیوں رہی تھی؟ ظاہر ہے یہ ہماری فیملی ویڈیو تھی اور شادیوں پہ ڈانسز کی ویڈیو ہم نہیں بنواتے۔ کیوں؟ وہ پے در پے سوالات کر رہا تھا۔ کیا مطلب کیوں؟ شادیوں کی ویڈیو سر کو لیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ۔ کیا اچھا لگتا ہے کہ ہمارے ڈانس کی ویڈیو پرائے لوگ دیکھیں؟ مگر پرائے لوگ لائیو تو دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً اس ویڈیو میں مجھے ویٹرز، مووی میکر، ڈی جے نظر آ رہے تھے اور پھر تو وہ بھی تو پرائے مرد تھے۔ میں سمجھ نہیں پایا کہ اگر آپ اس طرح رقص کرنے کو صحیح سمجھتی ہیں تو ویڈیو کے باہر نکلنے پہ پریشان کیوں تھی؟ چاہے مووی میکر، ویٹر، ڈی جے دیکھیں یا انٹرنیٹ پہ موجود مرد، بات تو ایک ہی ہے۔ اور اگر آپ اس کو غلط سمجھتی ہیں تو آپ نے یہ کیا ہی کیوں؟ میں آپ کے سامنے جواب دہ نہیں ہوں، وہ درشتی سے بولی تو چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ خیر، اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایک بات پوچھوں؟ پوچھئے۔ اب کہ اس کی آواز میں اجنبیت ور آئی تھی۔ کبھی کوئی آپ کے لیے جنت کے پتے توڑ کر لایا ہے؟ ہم دنیا والوں نے جنتیں کہاں دیکھی ہیں میجر احمد؟ اس کے چہرے پہ تلخی رقم تھی۔ تب ہی تو ہم دنیا والے جانتے ہی نہیں کہ جنت کے پتے کیسے دکھتے ہیں۔ کبھی کوئی آپ کو لا دے تو انہیں تھام لیجئے گا، وہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے چہرے کی تلخی سکونت میں ڈھلتی گئی۔ وہ ٹھہر سی گئی۔ دھندلی دیوار ابھی تک اس کے سامنے تھی۔ کون تھا اس کے پار؟ آپ سن رہی ہیں؟ ہوں جی۔ وہ چونک کر سنبھلی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ ریسیور کان سے ہٹانے ہی لگی تھی کہ وہ کہہ اٹھا، ایک منٹ، ایک آخری سوال کرنا ہے مجھے۔ وہ اٹھتے ہی واپس بیٹھ گئی۔ جی پوچھئے۔ اب مجھ سے شادی کریں گی؟ اسے زور کا دھچکا لگا تھا۔ وہ کنگ سی پھٹی پھٹی نگاہوں سے دھندلی دیوار کو دیکھنے لگی۔ بتائیے مس سیاح۔ اس کے لب پسیج گئے۔ حیرت اور شوق پہ غصہ غالب آ گیا۔ مس سیاح نہیں، مسز سیاح۔ چبا کر ایک لفظ بولتی وہ پرس تھام کر اٹھی۔ فون کا ریسیور ابھی تک پکڑ رکھا تھا۔ کیا مطلب؟ وہ واضح چونکا تھا۔ افسوس کہ میرے بارے میں اتنی معلومات رکھنے کے باوجود آپ میرے بچپن کے نکاح کے بارے میں لا علم ہے۔ وہ نکاح جو میرے کزن جہان سکندر سے میرا بچپن میں ہی پڑھا دیا گیا تھا۔ میں شادی شدہ ہوں اور میرا شوہر ترکی میں رہتا ہے۔ وہ آپ کی وہ رشتہ دار فیملی جو کبھی پاکستان نہیں آئی،
جانتا ہوں آپ کی پھپھو کا خاندان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہیں کرے گا، آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک انجام دیا تھا۔ نہ ان کا انتظار کر رہی ہو آپ؟ ارے بچپن کا نکاح تو کورٹ کی ایک ہی پیشی سے ختم ہو جاتا ہے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ میجر احمد، وہ چلائی تھی۔ آپ کی ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ ارے بھاڑ میں جائیں آپ اور آپ کی وہ ویڈیو، آپ بھلے اسے ٹی وی پر چلوا دیں، مجھے پرواہ نہیں۔ میرا ایک کام کرنے کی اتنی بڑی قیمت وصولنا چاہتے ہیں آپ؟ رہا جہان سکندر تو وہ میرا شوہر ہے اور مجھے اس سے بہت محبت ہے، اس کے علاوہ میری زندگی میں کوئی نہیں آ سکتا، سمجھے آپ؟ ریسیور واپس پٹکنے سے قبل اس نے دوسری جانب سے اس کا سوگواریت بڑا کہکا سنا تھا۔ پیر پٹک کر وہ دروازے کی جانب بڑھی۔ اس پل دروازہ کھول کر ایک سپاہی اندر داخل ہوا جو اسے اندر بٹھا کر گیا تھا، گویا اسے فوراً اشارہ کر دیا گیا۔ ملاقات ختم ہو چکی تھی، وہ حیا کے لیے بے حد تلخ ثابت ہوئی تھی۔ گاڑی آپ کا انتظار کر رہی ہے میم، آئیے۔ وہ راستہ چھوڑ کر ایک طرف ہو گیا۔ حیا نے گردن موڑ کر دیکھا۔ دھند کے اس پار وہ آدھے سے چہرے والا شخص میز پہ جھکا کر کچھ کر رہا تھا، شاید کچھ لکھ رہا تھا۔ اسے لگا اس نے اس کی میز پہ کسی سرخ شے کی جھلک دیکھی ہے، شاید سرخ گلابوں کے گلدستے کی، یا شاید اس کا وہم تھا۔ جس لمحے وہ اس پرانی مرسڈیز کے پچھلی نشست پہ بیٹھی تو کھلے دروازے سے اس سپاہی نے جھک کر ایک سرخ گلابوں کا بکے اسے تھمایا، گو کہ اس کے ساتھ کوئی خط نہ تھا اور وہ پھول ان سفید گلابوں سے قطعاً مختلف تھے۔ پھر بھی اسے یقین ہو گیا کہ وہ گمنام خطوط بھیجنے والا میجر احمد ہی تھا اور وہ اسے بہت پہلے سے جانتا تھا۔ یہ جا کر اپنے میجر احمد کے منہ پر دے مارو۔ اس نے بکے واپس سپاہی کے بازوؤں میں پھینکا اور دروازہ کھٹاک سے بند کر دیا۔ مرسڈیز زن سے آگے بڑھ گئی۔ حیا شام میں ارم بھاگتی ہوئی آئی، خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ وہ ویڈیو اس ویب سائٹ سے ریموو ہو گئی ہے۔ اس نے فرتے جذبات سے تقریباً ہیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے بیٹھی حیا کو جھنجھوڑ ہی دیا تھا۔ مگر کیسے ہوا یہ سب؟ اس ویب سائٹ والے کو خوف خدا آ گیا ہوگا، مجھے کیا پتا۔ وہ لاپرواہی سے انجان بن گئی۔ انہیں شاید مگر اچھا ہی ہوا۔ تمہاری ترکی کی کب فلائٹ ہے؟ پتہ نہیں، پہلے پاسپورٹ تو ملے، پھر ہی ویزا لگے گا۔ اس کو ارم کی موجودگی سے کوفت ہونے لگی تھی، کچھ اس کے تاثرات سے ہی ظاہر تھا۔ ارم جلد ہی اٹھ کر چلی گئی۔ وہ پھر سے اپنی سوچوں میں الجھ گئی۔ میجر احمد، اس کا آدھا جھلسا چہرہ سامنے نہ آتا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا، اور وہ اس کی عجیب فلسفانہ باتیں، جنت وغیرہ کا تذکرہ، بات پرس کرنا، پھر شادی کا سوال۔ او خدایا، کیسا عجیب آدمی تھا وہ۔ اور اس کی ایک بات جس کے بارے میں وہ اس وقت شدید عالم طیش میں ہونے کے باعث سوال نہیں کر سکی تھی، آپ کی پھپھو کا خاندان ان جو ذلت اور شرمندگی کے مارے اب شاید کبھی ادھر کا رخ نہ کرے گا، آخر کارنامہ بھی تو بہت شرمناک سر انجام دیا تھا، کیوں کہی تھی اس نے یہ بات؟ کیسے ذلت اور شرمندگی، کیسا شرمناک واقعہ؟ پھپھو کا خاندان واقعتاً پلٹ کر نہیں آیا تھا تو کیا اس کی وجہ ان کے اپنے ملک اور خاندان سے بیزاری نہیں تھی جیسے کہ وہ قیاس کرتی تھی، بلکہ کوئی اور تھی، کوئی ذلت امیز کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا؟ انہوں نے کس نے؟ پھپھو، ان کا شوہر، یا جہان سکندر نے؟ کیا گتھی تھی بھلا؟ مگر میجر احمد سے وہ استفسار کر نہیں سکتی تھی اور نہ ہی اس کو دوبارہ کوئی فون آیا تھا۔ پھر وہ خطوط، وہ گلدستے، وہ بھی اسی نے بھیجے تھے۔ اسے اس کی سمانچی جانے کا کیسے علم ہوا؟ یقیناً وہ اس کی کال ٹیپ کر رہا تھا جب زارا کو اس نے بتایا تھا، وہ اس وقت یقیناً اس گھر کے باہر ہی ہوگا۔ مگر وہ گلدستہ تو کچن کی ٹیبل پہ رکھا تھا، تو کیا وہ ان کے گھر بھی داخل ہو سکتا ہے؟ اور اس کے کمرے میں بھی؟ خوف کی ایک لہر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ وہ اٹھ کر کمرے کا دروازہ لاک کرنے ہی لگی تھی کہ فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔
فاطمہ بیگم دروازہ کھول کر اندر آئیں۔ حیا، تمہارے ابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ اوکے، آ رہی ہوں۔ اس نے تکیے پہ رکھا دوپٹہ اٹھا کر گلے میں ڈالا اور سلیپر پہنے اور باہر آئی۔ ابا، اس نے انگلی کی پشت سے ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ آ جاؤ حیا۔ اس نے دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ سامنے بیڈ پہ سلمان صاحب بیٹھے تھے، سوچ میں ڈوبے، متفکر، اس کے منتظر۔ ساتھ ہی ایک طرف صوفے پہ فاطمہ بیگم موجود تھی۔ ان کی خوبصورت آنکھیں سوگوار تھیں اور باوقار سراپے پہ افسردگی چھائی تھی۔ آپ نے بلایا تھا ابا؟ ہاں، آؤ بیٹھو۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے چلتی ہوئی آئی اور بیڈ کی پائنتی پہ ٹک گئی۔ سلمان صاحب چند لمحے خاموش رہے، شاید وہ کوئی تمہید سوچ رہے تھے، مگر حیا کو امید تھی کہ وہ بنا تمہید کے ہی سیدھی بات کر ڈالیں گے۔ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے۔ اس نے گردن اٹھائی۔ وہ بہت سنجیدہ دکھائی دے رہے تھے۔ اب تمہیں کورٹ کے ذریعے سبین کے بیٹے سے خلا لے لینی چاہیے۔ کوئی اس کا منہ پہ چابک دے مارتا تب بھی شاید اسے اتنا درد نہ ہوتا جتنا اب ہوا تھا۔ میں نے وکیل سے بات کر لی ہے، عدالت کی ایک پیشی میں علیحدگی ہو جائے گی۔ جتنے بیزار وہ لوگ ہم سے ہیں، یقیناً انہیں اس بات سے بہت خوشی ہوگی۔ اس نے شاکی نگاہوں سے ماں کو دیکھا تو انہوں نے بے بسی سے شانے اچکا دیے۔ تمہارے ابا ٹھیک کہہ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی تو نہیں ہے۔ ان کے رویے سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اس رشتے کو رکھنا ہی نہیں چاہتے۔ ابا، کیا یہ واحد حل ہے؟ بہت دیر بعد وہ بولی تو اس کی آواز میں ٹوٹے خوابوں کا دکھ تھا۔ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے؟ حیا، دنیا کا کوئی باپ اپنی بیٹی کا گھر نہیں توڑنا چاہتا، اور میں کبھی تمہیں یہ کہنا نہ کہتا، لیکن کس قیمت پر ہم یہ رشتہ نبھانے کی کوشش کریں جب وہ کوئی امید ہی نہیں دلاتے؟ اگر آپ کو واقعی لگتا ہے کہ آپ میرا گھر بسا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے ترکی جانے دیں، وہاں میں اس کو ضرور ڈھونڈوں گی اور پوچھوں گی۔ اگر وہ گھر بنانا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ مجھے طلاق دے دے۔ اگر نہیں دیتا تو وہیں کورٹ چلی جاؤں گی، مگر مجھے ایک آخری کوشش کر لینے دے پلیز۔ وہ خاموش ہو گئے، شاید قائل ہو گئے تھے۔ وہ اٹھی اور بنا کچھ کہے کمرے سے نکل گئی۔ وہ خبتی لڑکی اسے کلاس کے باہر ہی مل گئی تھی۔ وہ فائلیں سنبھالتی باہر جا رہی تھی جب اس نے اسے روک لیا۔ سنیں مس سلمان، وہ جیسے مجبوراً اسے مخاطب کر رہی تھی۔ حیا نے کوفہ سے پلٹ کر دیکھا، وہاں ختیجہ رانا کھڑی تھی، آنکھوں پہ بڑا سا چشمہ لگائے، بالوں کی اونچی پونی باندھے، سینے سے فائل لگائے، جسے ڈی جے صرف اس کے فرینڈز کہا کرتے تھے۔ جی ختیجہ، بادل ناخواستہ اس نے ذرا مروت سے جواب دیا۔ آپ نے ویزا کے لیے اپلائی کر دیا؟ دراصل میم فرخندہ نے کہا کہ ہم دونوں کو جلد از جلد ویزا کے لیے اپلائی کرنا چاہیے، کیونکہ فروری کے پہلے ہفتے میں ہم نے سبانجی کو جوائن کرنا ہے، اور آج 13 تاریخ ہے۔ ہمارے پاس بس 15 دن ہیں، اور ترکی کا ویزا 15 دن میں کبھی نہیں لگا کرتا۔ وہ پریشانی سے تیز تیز بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات کچھ ایسی تھی کہ حیا کو سنجیدہ ہونا پڑا، ورنہ ابھی تک وہ ابا کی کئی سنی باتیں سوچ رہی تھی۔ تو تب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کل لازماً ترکش ایمبیسی جا کر ویزے کے لیے اپلائی کرنا ہے۔ آپ بتائیں، ترکش ایمبیسی کا عجیب سا رول ہے کہ ہر روز سب سے پہلے آنے والے 15 امیدواروں کا ہی انٹرویو ہوتا ہے۔ ایمبیسی صبح 7 بجے ہی کھل جاتی ہے اور وہاں لوگوں کی لائن لگی ہوتی ہے۔ اگر ہم 1 منٹ بھی لیٹ ہوئے تو وہ ہمیں اگلے دن پہ ڈال دیں گے۔ آپ سن رہی ہیں نا؟ انہیں جی، اس نے غائب دماغی سے سارا لایا۔ پتہ نہیں وہ کیا بولے جا رہی تھی۔ آپ مجھے اپنا نمبر لکھوا دیں تاکہ ہم کوآرڈینیٹ کر سکیں۔ اس نے بے دلی سے اپنا نمبر لکھوا دیا۔ ختیجہ اسے فون پہ نوٹ کرتی گئی۔ ٹھیک ہے، کل صبح 6:30 تک آپ ڈپلومیٹک انکلیو کے تک پہنچ جائیں گی، میں وہیں ہوں گی۔ اس نے اچھا کہہ کر جان چھڑانے والے انداز میں سارا لایا۔ اور پلیز دیر مت کیجیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ کی وجہ سے میرا بھی ویزا رہ جائے مس سلمان۔ وہ ناک چڑھا کر یہ جتا گئی کہ آخر وہ بھی ختیجہ رانا ہے۔ کیا کمپنی ملی ہے مجھے، اف۔ وہ پیر پٹک کر آگے بڑھ گئی۔ ابا کی باتوں نے اسے
اتنا ڈسٹرب کیا تھا کہ اس وقت ویزا اور وہ آخری چیز تھا جس کے بارے میں وہ سوچ سکتی تھی۔ رات کی تاریکی کو دکانوں کے شیشوں کے دیواروں سے جھلکتی روشنیاں روشن کیے ہوئے تھیں۔ زرد روشنیاں کا عکس سامنے لمبی سیدھی سڑک پہ بھی پڑا تھا، جس کے ایک طرف پارکنگ کی گاڑیوں کی لمبی قطار تھی اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا چبوترا بنا تھا۔ چبوترے پہ دن میں بک ویز کے اسٹال لگا کرتے تھے، آج کل وہ بند تھے۔ یہ جناح سپر تھا اور اس وقت زرد روشنیوں کے عکس سے چمکتی سڑک پہ چل رہی تھی۔ سیاہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے، شانوں پہ پھسلتے لمبے بال کیے اور وہ سر جھکائے خود فراموشی کے عالم میں قدم اٹھا رہی تھی۔ ابا اور اماں کی کہی گئی باتیں دل و دماغ میں گونج رہی تھی۔ جہان سکندر کون ہے؟ اس کا منقوع کزن، شوہر، وہ شخص جس کے خواب اس نے ساری عمر دیکھے تھے۔ اتنی آسانی سے وہ کیسے اسے دستبردار ہو جائے؟ کیا ابا اماں نہیں جانتے تھے کہ خواب اگر اپنے ہاتھوں سے توڑے جائیں تو انگلیاں بھی زخمی ہو جاتی ہیں؟ پھر کیسے وہ خود کو زخم دے؟ اگر وہ جہان یا سبین پھپھو کے لیے کوئی انچاہا رشتہ تھی تو بھی ان کو صفائی کا ایک موقع دیے بغیر ہی کیسے خود کو ان سے الگ کر لے؟ یہ مکھن نہیں جسے بال نگالنا تھا، یہ تو کانٹوں سے الجھا دامن تھا۔ اگر کھینچ کر الگ کیا تو دامن پھٹ جائے گا اور اگر کانٹے نکالنے کی کوشش کی تو انگلیاں زخمی ہو جائیں گی۔ مگر کیا پتا اس کانٹوں کے پودے، یہ گلاب بھی کھلتے تھے، سرخ گلاب، سبز پتے، رنگوں، خوشیوں اور خوابوں کے۔ وہ سیٹی کی تیز آواز تھی جس نے اسے خیالوں کے ہجوم سے نکالا۔ اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ 3 لڑکے تھے، جینز اور جیکٹس میں ملبوس۔ وہ مختلف سمتوں میں اس کی طرف آ رہے تھے، یوں کہ ہر طرف وہی تھے۔ گھیرا نرغہ تنگ گھیراؤ، جس قدر سنسان تھی، خالی چبوترا تاریکی میں ڈوبا تھا۔ جگمگاتی روشن کی دکانیں اور ذرا دور تھی۔ اس کا دل دہک سا گیا۔ وہ تیزی سے پلٹی مگر ادھر سے بھی ان کا ہی وہی چوتھا آ رہا تھا۔ او ہو سویٹی، پریٹی وومن، گورجیس لیڈی۔ وہ مبہم آوازیں نکالتے، معنی خیز اشارے کرتے اس کے ارد گرد تنگ کر رہے تھے۔ دبی آوازوں کا شور اس کو گھیرنے لگا تھا۔ وہ قریب آتے 2 لڑکوں کے درمیان سے تیزی سے سر جھکائے گزرنے لگی، مگر دائیں جانب لڑکے نے سبک رفتاری سے اس کی کلائی کو تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ ابھی اس کے لبوں سے چیخ بھی نہیں نکلی تھی کہ اس کی کلائی کو تھامنے والا بوکھلا کر پیچھے ہٹا۔ ٹن کی زوردار آواز کے ساتھ کسی نے اس لڑکے کے سر کے پیچھے حصہ مارا کچھ مارا تھا۔ مرن جوگے، باجی کو تنگ کرتے ہو، چھوڑوں گی نہیں میں تمہیں۔ وہ اونچی لمبی ہٹی کٹی سی ڈولی ہاتھ میں پکڑا فرائی پین گھما کر ان کو مار رہی تھی۔ حیا ہکا بکا سی 2 قدم پیچھے ہوئی، جس کو لگا تھا کہ وہ سر پکڑے بلبلاتا ہوا پیچھے بھاگا۔ باقی وہ بھی ساتھ ہی دوڑے۔ ایک نے ذرا پھرتی دکھا کر ڈولی کو لات مارنی چاہی۔ ڈولی نے اسی فرائی پین کو گھما کر اس کو ایسی ضرب لگا دی کہ اس لڑکے کا گھٹنا چٹک گیا، شاید ٹوٹ گیا تھا۔ کم از کم اس کی چیخ سے تو حیا کو یہی لگا تھا کہ وہ لنگڑاتا ہوا بھاگ اٹھا۔ آئے بڑے سالے، ڈولی سے پنگا لیتے ہیں۔ وہ ایک فاتحانہ ہاتھ جھاڑتے ہوئے اب حیا کی طرف مڑا۔ سفید آٹے سے گویا اٹا ہوا چہرہ، آنکھوں کے گرد لمبی کالی لکیریں کھینچ کر لائنز لگایا ہوا اور آنکھوں میں نیلے سبز لینز، گالوں پہ سرخ پاؤڈر، بھڑکیلا آئی شیڈو اور سرخ چونچ کی طرح کے لپسٹک، بھورے گولڈن بالوں کی لٹیں سر پہ لیے ہوئے دوپٹے سے نکل رہی تھی۔ یقیناً لوگ بھی جیسے کہ عموماً ہوتی ہے، لک ویسی تھی جیسے عموماً ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈولی کو دیکھا تھا تو اسے کراہت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس روز ٹریفک جام پہ اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا، اور
آج کچھ بھی نہیں۔ وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو باجی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، پر مجھے کیا پتا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات اپنے اسے سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پہ بازو لیٹے سر جھکائے تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ کیا ہے اس کے مومی چہرے دکانوں کا زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا باجی جی تسی کتنے سونے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھوں رخساروں پہ رکھے خوشی سے چہکا، اور اسے کراہت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھتی گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو جی۔ آج کی قسط کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔